یعنی ملک کا یعنی ٹھہرے میں آپ ان کو یاد کرا دیتا ہوں خورشید شاہ صاحب کو، اور خورشید صاحب خود فیصلہ کریں کہ آیا میاں نواز شریف صاحب کی یہ بات جو ہے یہ زیادہ سخت ہے یا یہ زیادہ سخت ہے کہ پبلکلی ان کا چیف ایگزیکٹو اور وزیر اعظم پاکستان یہ کہہ رہا ہے، تو پھر اسامہ کو ویزا کس نے دیا تھا، یہ پھر میمو کیا ہے، وہ زیادہ سخت بات ہے اور اینٹی نیشن ہے، یا یہ زیادہ سخت ہے کہ ایک سیاستدان نے یہ کہہ دیا کہ ملک میں کرمنلز کو قابو کرنے کے لیے اگر ملٹری کورٹ بھی بنانی پڑے تو بنائی جائیں۔ لیکن آپ نے ملک کی بات نہیں کی نا، آپ نے کراچی کی اسپیسیفکلی بات کی۔ تو دیکھیں نا جی، پھر اگر کراچی کے بارے میں کراچی کے بارے میں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ پہلے آپ برا ایکسپیرینس ہو چکا ہے نا پاسٹ میں کس چیز کا، آپریشنز کا، ملٹری کورٹس کا، ٹرائلز کا۔ میں دیکھیں کوئی اس کا کورٹ وغیرہ کا کوئی نہیں ہو سکا، نہ اس سے پہلے ہوا ہے۔ جو ابھی کورٹ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے سو موٹو جا کے، کراچی کے حالات ایسے تھے نا جی، آپ تو کراچی کے رہنے والے، بالکل ٹھیک ہے، ہم تو خود کہہ رہے ہیں 3 سال سے چیخ رہے ہیں، لیکن ملٹری کورٹس کی تو بات نہیں ہم نے کی نا۔ پھر میں یہی عرض کر رہا ہوں، پھر آپ فوج کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ فوج کی جو مداخلت ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ ملٹری کورٹس مداخلت نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ تو آئیں گے اور لگائیں گے لوگوں کو۔ بہرحال یہ کس پرسپشن میں کی گئی، یہ بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن دیکھیں شاہ صاحب، یہاں کانٹرڈکشن آتی ہے نا، ایک طرف آپ فوج کی بات کرتے ہیں کہ اداروں کا احترام کریں اور قابو میں رہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں ملٹری کورٹس آ جائیں۔ پھر وہی بات میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا، کیسے کہ اس طرح کہ جس وقت اب تو عدلیہ بھی آزاد ہے، میں عرض کرتا ہوں نا، جس وقت سیولین سیٹ اپ فیل ہو جائے، تو فیل ہو گیا، اس کا کولیپس ہو جائے، تو پورے پاکستان میں کولیپس ہو گیا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ جو 3 دن آگ لگی رہی ہے اسلام آباد کے پی کے پنجاب میں سی این جی کے لیے، یہ سول نافرمانی نہیں تھی تو کیا تھی؟ تو یہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہاں ہو یا وہاں ہو، ہر جگہ کے لیے، جس جگہ بھی اگر کوئی ایسے، جب آپ سیولین گورنمنٹس کرائم پر قابو نہ پا سکیں تو اس ٹرائل کے لیے اور سپیڈی جسٹس کے لیے جو میاں صاحب کے کانسیپٹ تھا جو انہوں نے، وہ یہ کہ اگر وہ بنانی پڑے، یعنی کہ اچھا انہوں نے کہا حالات اتنے ہی خراب ہو گئے، میں پھر بنانے پڑے تو میں بناؤں گا، یہ بات ہے، آپ کیا گناہ کی بات ہے؟ تک کیوں ناراض ہو گئے آپ اتنا؟ انہوں نے کہا کیا گناہ کی؟ نہیں دیکھیں، میں اتفاق نہیں کرتا اس سٹیٹمنٹ سے کہ ملٹری کورٹ میں جایا جائے، چاہے وہ ملک کے کسی خطے میں بھی لگانی پڑے، ایسی سوچ ہونی نہیں چاہیے جمہوریت پسند انسان کی۔ میں ان کی اجازت سے صرف میں آپ کی یہ بات بھی ٹھیک ہے، کے پی کے میں سوات میں ملٹری ایکشن ہوا ہے نا سر، وہاں طالبان آ گئے تھے، یہی بات ہوتی ہے، بس ٹھیک ہے، آپ بات کریں۔ ٹھیک ہے، میں ایکشن کی بات نہیں کر رہا، میں کورٹس کی بات کر رہا ہوں۔ ماضی میں بھی جو کورٹس لگے، سپریم کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں کہ وہ غلط لگے تھے اور انہوں نے دروازے بند کر دیے۔ آج لیٹسٹ سٹیٹمنٹ ہے چودھری صاحب کا، ٹھیک ہے۔ تو ملٹری کورٹس کی سوچ رکھنے والا آدمی، میں سمجھتا ہوں وہ پھر ڈکٹیٹر والا ذہن آتا ہے۔ جمہوریت پسند آدمی ملٹری کورٹ کی سوچ بھی نہیں سکتا، اور میں صرف کراچی نہیں، کسی بھی خطے میں ملٹری کورٹس کو نہیں ایگری کروں گا کہ وہ لگنے چاہیے۔ یہ نفی ہے جمہوریت کی۔ اگر ہم جمہوریت پسند ہیں اور جمہوریت چاہتے ہیں اس ملک میں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اگر دیکھیں ان کی سوچ ہے، یہ ان کی سوچ ہے، یہ تو عوام دیکھیں نا، عوام is the best سوچ judge۔ نہیں شاہ صاحب، نہیں سوچ کی بات ہے، میں ریکارڈ کی بات کروں گا، سوچ والی چھوڑ دیں، سوچ ممکن ہے ہماری غلط ہو، ریکارڈ کی میں بات کر رہا ہوں کہ انہی چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے، جن کے بیان کی یہ بیان کا ذکر فرما رہے ہیں شاہ صاحب، کراچی میں بیٹھ کر سو موٹو ایکشن لے کر، اور جو ورڈکٹ آیا، بار ججمنٹ یہ آئی کہ کچھ پولیٹیکل پارٹی جن کے نام ہے اس ججمنٹ میں کہ ان کے ملیٹنٹ گروپ ہیں جو کہ ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، جو پتہ لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ اگر اس صورتحال پیدا ہو جائے تو یہ بات ہے۔ نہیں تو پھر جو اس حکومت نے جو اقدامات لیے وہ صحیح نہیں تھے۔ کون سے؟ رینجرز کو دے دیے نا سب کچھ۔ میں یہی تو، کیا رینجر آرمی نہیں ہوتی؟ آرمی ہوتی ہے بالکل۔ تو یہی میں کہہ رہا ہوں، اگر وہ ہے تو پھر کون سی؟ یہ کہ اگر میں یہاں تھوڑا سا کنفیوژن ہے، ہم بھی اگر خدا نہ خواستہ حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں تو آرمی کو بلایا جا سکتا ہے، مگر ملٹری کورٹس کی گنجائش نہیں ہے آئین میں۔ جمہوری حکومت کے اندر، مارشل لاء کے اندر ملٹری کورٹس ہوتے ہیں بھائی، یہ صاف کلیئر ہے۔ تو شاید مارشل لاء کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ ہاں وہ الگ بات ہے، اگر سوچ مارشل لاء کی ہے تو وہ الگ بات ہے، مگر جمہوری حکومتوں میں، سول حکومتوں میں ملٹری کورٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے آئین میں۔ ماورائے آئین ہے یہ، ماورائے آئین ہے یہ، میں اس پہ کبھی حامی نہیں بھروں گا، وہ نہیں ہے۔ ملک کے کسی خطے میں بھی لگانی پڑے۔ میں عرض کرتا ہوں، میں پہلے آئین کو ٹھیک کر دیں،
آئین میں بالکل موجود ہے کہ اسپیشل کورٹس بن سکتی ہیں اور ہیں آج بھی ہیں ملٹری کورٹس آج بھی چل رہی ہیں. میں ملٹری کورٹس کی بات کر رہا ملٹری ہوں. کورٹ بھی اسپیشل کورٹ کا نام دے کے بن سکتی ہے, ایسی بات اچھا چودھری نثار صاحب نے تو کہہ دیا کہ میاں صاحب نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی. نہیں کی ہے, یہ بات تو نہیں ہے. چلے شکر ایٹ لیسٹ آپ نے مانا. یہ تو بات ہے دن دہاڑے بات کہیے دن دہاڑے بات کی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ٹھیک کہہ رہے ہو کہ کی ہے میاں صاحب نے. لیکن بہرحال انہوں نے کہا, ویسے انہوں نے کہا مجھے کوئی ندامت نہیں ہے جو میں نے پہلے بھی کیا تھا, اگر اسی طرح ڈکیتیاں ہوتی رہیں اور وارداتیں ہوتی رہیں. پرویز خان صاحب آپ کس طرح آپ لوگ اس پہ جب کل ڈیبیٹ ہوگی تو کس طرح آپ لوگ ایک دوسرے کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں ہم اپنا پوائنٹ آف ویو اسمبلی کے سامنے رکھیں گے کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو, ہم جس بات پہ آبجیکشن ریز کر رہے ہیں ہم بالکل عین مطابق آئین اور قانون اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں گے. ہمارا یہ حق ہے. ہم نے آبجیکشن ضرور کی تھی کل پرسوں جب بھی وہ بات ہوئی تھی, لیکن جب اس پہ ڈیبیٹ آ گئی تو ڈیبیٹ میں ہم فلی پارٹیسپیٹ کریں گے اور ہر ایک شخص کا حق ہے, کسی بھی ممبر کا. اور جہاں ظفر علی صاحب یہ بات کی تھی کہ ایم این اے کا حق ہے, میں نے ایم این اے کے حق سے انکار نہیں کیا. ایم این اے کا حق ہے. میں نے جو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ قومی اسمبلی کے کسی بھی ممبر کو کانسٹیٹیوشنلی اس ایشو کو اٹھانے کا یہاں پہ حق نہیں ہے جب تک وہ لوازمات پورے نہیں ہوتے جو صوبے کے ذریعے ہوں گے. اب یہاں پہ وسیم صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے 239C کو ڈیلیٹ کرنے کی بات کی ہے. ٹھیک ہے, جب ڈیلیٹ ہو جائے گا, جب صوبوں کا رول ختم ہو جائے گا, جب ہوگا, میں بتاتا ہوں اس کے بعد دیکھیں اب 18ویں ترمیم میں کنکرن لسٹ کا معاملہ ہے. آرٹیکل 1 جو ہے جس میں آپ باؤنڈریز چینج کرتے ہیں اس میں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے 18ویں ترمیم کا. اور جہاں تک بات کر رہے ہیں پرویز بھائی, میں ایگری کرتا ہوں, مگر کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ پہل وہاں سے ہوگی صوبے سے, ایسا نہیں ہے. نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے اگر 2/3 میجورٹی سے پاس ہو جاتا ہے یا موو ہوتا ہے, اس کے بعد جب پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے تو بھی پریزیڈنٹ دستخط نہیں کرتا جب تک 2/3 میجورٹی صوبے کی نہ ہو. پھر فائدہ کیا گول گول گھومنے کا؟ سنیں, نہیں ایسا نہیں ہے, طریقہ کار ہے یہ. تو یہ سارے چیزیں پوری کریں گے, یہ ایگزاسٹ کریں گے ساری چیزیں. ایسے نہیں ہے میں کب بول رہا ہوں کہ کل صوبے بنا دو, آپ ایسا ہے کہ سارے مل کے بیٹھیں گے, یہ شروع تو کریں. اس ایشو کو انہوں نے جذباتی کیفیت دے دی ہے. نہیں کوئی نہیں ہے, یہ جذباتی کیفیت لے رہے ہیں. دیکھیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں, بڑا سیریس 13 آدمی قتل ہوئے ہیں وہاں, جذباتی. دیکھیں 13 میں 13 آدمی قتل ہوئے ہیں. ہمارے جو ہزاروں مارے گئے ان کا کون ذمہ دار ہے؟ آپ 11 آدمی تو آپ کو نظر آ رہے ہیں, آپ کا مسئلہ 13 نظر آ رہے کر دیتا ہوں, لیکن 60 سال میں ہمارے کتنے شہید ہوئے ہیں؟ نہیں ہو گئے نا, لیکن وہ تو الگ چیز نہیں ہے, چیز وہ ایک ہی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر یعنی کسی کے اموات میں کوئی فرق ہوتا ہے کہ ایک مارا گیا تو دوسرا مارا گیا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھیں قربانیاں دی ہیں, انہوں نے بھی دی ہیں کاز کے لیے, لیکن اکسایا جا رہا ہے, انہیں اکسایا جا رہا ہے. ایک ایسی پارٹی جس کا وہاں نہ لینا نہ دینا, اور آپ ایک چیپ اس میں پالیٹکس کر رہے ہیں کہ چلے اگر بات ہوتی ہے تب بھی, اگر نہیں ہوتی ان کی ہم ہمدردیاں لے لیں گے. لینا دینا میرا لینا دینا ہے, میرے ہزارے والے بھائی ہیں, یاسمین بی بی بھائی آپ کے, ہم بھی ہیں یاسمین بی بی بھائی, ہم بھی ہیں. ٹائم ختم ہو رہا ہے, میں آج میں ہزارے والوں کا مسئلہ, میں چونکہ ہزارے کا نہیں لیکن ہزارے کا ہمسایہ ہوں, میں ہزارے کے ساتھ اسلام آباد کی باؤنڈری اس طرح لگتی ہے. اب مجھے نہیں پتا ہزارے والوں کی اپنی ہے, اور آج بھی ہزارے والے جتنے میاں نواز شریف سے پیار کرتے ہیں یا میاں نواز شریف ہزارے والوں سے پیار کرتا ہے, شاید ہی کوئی پولیٹیشین کرتا ہو. میری اگر ہزارے والے مانے تو اپنی اس مطالبے کو تھوڑا ٹوسٹ کریں, وہ بجائے صوبہ بنانے کے وہ یہ کہیں جی کہ پورے کے پورے ہزارے کو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں دارالحکومت میں شامل کیا جائے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کی پروگریس اور ان کی یہ تو جب ڈسکشن میں آئے گا تو یہ آپ کی تجویز اچھی ہے. یہ میں ڈسکشن میں اوپن آپ کے پروگرام کے لیے کہہ رہا ہوں, موو کرتے اس کو, آپ موو کرتے اس بات کو. دیکھیں شاہ صاحب کا, میں ہزارے والوں کی تحریک کو خراب نہیں کر رہا, میں اپنی گڈ فیتھ میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ کی یہ سجیشن ہے کہ وہ ان کو اسلام آباد کے دارالحکومت میں شامل کیا ہے. ان کا جو سٹینڈ ہے وہ ڈوئل ہے. دیکھیں ایک ان کا ذاتی سٹینڈ ہے, ایک ان کی پارٹی کا سٹینڈ ہے. مجھے حیرانی یہاں پہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے بات کی کہ ہزارہ پختونخوا لکھ دینا چاہیے تھا. بھئی خیبر کا نام تو نون والوں سے بات چیت کے بعد ہی آپ نے رکھا ہے.
آپ نے تو آبجیکشن کیا تھا اس پہ، آپ نے خود اس کو خیبر پختونخوا کا نام دیا۔ میں تو اس وقت آج آپ کہہ رہے ہیں آپ اس کو ہزارہ پختونخوا رکھ دیں، اور آج بھی آپ اپنے پارٹی سے انحراف آج بھی اگر اور ترامیم ہو سکتی ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا ویسے میری بات سنیں جو حالات ہیں اس وقت ملک کے، جس طرح انہوں نے کہا قائد حزب اختلاف نے آج کہا کہ صوبوں کی تحریک پیش کرنے والے عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں، وزیر اعظم سے یہ کہتا ہوں کہ دوسرے مسئلے بھی حل کریں، اور اگر صوبے بنانے سے مسئلے حل ہوتے ہیں تو میری طرف سے 10 صوبے بنائیں۔ کن کا بیان ہے یہ جی؟ چودھری نثار صاحب کا آج کا؟ جی بالکل دیکھیں نہیں، آج کا بیان ان کا کچھ ایک پوائنٹ پہ نہیں تھا، وہ منتشر بیان تھا۔ دیکھیں آج ان کی تقریر کا تسلسل نہیں تھا کچھ، اچھا کہ ان کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ کیا مطلب تھا ان کا؟ دیکھیں وہ ہر اینگل سے اس ایشو کو ٹیکل کر رہے تھے۔ He was trying to satisfy all the political forces of Pakistan۔ نہیں بننا بھی چاہتے تھے اور نہیں بھی بنانا چاہتے، سب کچھ کہا انہوں نے، بنا رہے بگاڑ رہے سب کچھ کہتے رہے، وہ ہمیں سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی کہ موقف کیا ہے۔ میں تو ایک شہری کیسی سے بات کر رہا ہوں، پہلی بات تو یہ تھی، سوال یہ ہے کہ بنانے چاہیے کہ نہیں، ایک ڈیبیٹ چل پڑی ہے، ہو رہی ہے، یہ مجھے یہ بتایا جائے کہ 4 صوبوں کو پانی مل گیا ہے، 4 صوبوں کو گیس مل گئی ہے، شہروں کو نہیں ملی۔ میں یہی سوال کر رہا ہوں، 4 صوبوں کو روٹی مل گئی ہے، 4 صوبوں کو بجلی مل گئی ہے، لوگ دھکے کھا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کو پمپ بند ہے، اور یہ کہتے ہیں جی کہ تاکہ اور بیوروکریسی پیدا کر دی جائے، بچے دے بیوروکریسی، وہاں پر اور وزیر اعلیٰ بن جائے، وہاں پر اور گورنر بن جائے، یعنی جو پولیٹیکل لوگ ہیں کیا خدا کا خوف کھائے کچھ۔ میں تھوڑا سا 1 منٹ لوں گا آپ کا۔ دیکھیں مجھے ایک آبجیکشن ہے، فلور آف دا ہاؤس پہ چودھری صاحب نے یہ بات کی کہ ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ کون ہوتی ہے ایسا ریزولوشن لانے والی۔ یہ آبجیکشن مجھے یوں ہے کہ میں نیشنل اسمبلی کا ممبر ہوں، پورے پاکستان کے مسائل ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ایک ریکوائرمنٹ ہے، وہاں لوگوں کی آواز سنائی دے رہی ہے، آج کی نہیں، ہمارے مینیفیسٹو میں ہے یہ۔ تو جب کہیں زیادتیاں ناانصافیاں ہوں گی تو میں تو آواز اٹھاؤں گا۔ اور پھر دوسری بات ٹھہریں، چودھری صاحب نے ایک اور بات کی کہ یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے۔ سنجیدہ تو ہمیں بھی پتا ہے، کیا جس ڈیبیٹ میں جس ریزولوشن کو موو کرنے میں چودھری صاحب نہ موجود ہوں تو وہ سنجیدہ نہیں ہوتا کیا؟ ہم سب سنجیدہ لوگ بیٹھے نیشنل اسمبلی میں، ہم سنجیدگی سے بات کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جب موجود ہوں تو وہ میٹر سنجیدہ ہوتا ہے، صرف وہی سنجیدہ ہیں کیا؟ صرف ہم بھی سنجیدہ ہیں۔ اچھا تو کل آپ سنجیدگی سے بحث مسائل کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے ہم نے، انشاءاللہ کل بحث شروع ہوگی، سب بحث کریں گے۔ کتنے عرصے تک یہ بحث چلے گی؟ بحث میں سے آپ کو کرنا چاہیے کہ ملک کو سی این جی، پانی، گیس اور بجلی کیسے دی جائے، کیا آپ بحث کر رہے ہیں صوبے کیسے بنائیں؟ پہلے صوبوں کو تو کچھ دیں، پہلے کچھ دیں تو صحیح خدا رہا لوگوں کو۔ اب ایک ایشو تو آ گیا نا، نہیں وہ تو آ گیا، لیکن چلے گی پہلے ویسے سی این جی پہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا ڈیزل پہ یا کھانے پہ، روٹی پہ، سب چیز ہو رہی ہے، لیکن ملا کسی کو کچھ بھی نہیں۔ ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے سامنے۔ وسیم اختر صاحب، پرویز خان صاحب اور ظفر علی شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھتے ہیں بحث کس کروٹ جاتی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔